یہ دعا ہمیں چاہیے کہ اس پورے عشرے میں ورد زبان رکھیں، اس امید پر کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمتوں میں سے واقعی حصہ عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 کے حوالے سے میں نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات کا تذکرہ کیا ہے، اور جب حضرت موسیٰ کے ہاتھوں اللہ پاک نے وہ معجزات ظاہر فرمائے کہ جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ جو معجزات تھے 9 معجزات، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، کہ ہم نے موسیٰ کو معجزات عطا کیے جو 9 تھے، جو بالکل واضح اور روشن معجزات تھے۔ تو فرعون نے کہا کہ انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، فرعون نے جواب دیا کہ اے موسیٰ میں تم کو مسحور خیال کرتا ہوں، اور مسحور کی 2 تفسیر میں نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ ایک تو یہ کہ مسحور ساحر کے معنی میں، اور ساحر کا معنی جادوگر ہوتا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ جو تم معجزات جن کو تم کہہ رہے ہو اور جو نشانیاں دکھلا رہے ہو، میں تم کو جادوگر سمجھتا ہوں، یہ تم اپنے جادو کی زور پر یہ سارے کرتب اور سارے کرشمے دکھا رہے ہیں۔ اور دوسرا معنی مسحورہ کا معنی علماء نے بیان کیا ہے کہ جادو کیا ہوا شخص، جس شخص پر جادو کا اثر ہو جائے اسے مسحور کہا جاتا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ میں تم کو مسحور خیال کرتا ہوں، یعنی تمہارے اوپر جادو کا اثر ہو گیا، اور اسی جادو اور آسیب کے اثر کی وجہ سے تمہاری عقل ظاہر ہو گئی ہے اور تم دعوی نبوت کر رہے ہو۔ یہ فرعون نے جواب دیا حضرت موسیٰ کو۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے آگے آیت نمبر 102 میں کیا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنك یا فرعون مثبورا۔ حضرت موسیٰ نے جواب میں کہا فرعون کو لقد علمت، کہ فرعون تو خوب جانتا ہے، تو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ لقد لام کی تاکید کے لیے ہے، قد بھی تحقیق کے لیے، یعنی کہ حضرت موسیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ فرعون تمہارا علم پختہ اور یقینی ہے اس بات میں کہ یہ جو میں معجزات ظاہر کر رہا ہوں یہ جادو کے اثرات نہیں ہیں، کسی انسان کے بس کی بات یہ نہیں ہے، تو یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے۔ لقد علمت، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تو خوب جانتا ہے کہ ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہ ان معجزات کو
آسمانوں اور زمین کے رب نے نازل کیا، اس لیے کہ انہیں دیکھ کر جو کفار ہیں، ہدایت سے دور ہیں، وہ بصیرت حاصل کریں، ہدایت حاصل کریں۔ یہ حضرت موسیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فرعون سے کہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ سارے معجزات، یہ ساری نشانیاں، قحط، مینڈکوں کا آنا، اناج میں گھن کا لگ جانا، خون پانیوں کا خون بن جانا، لاٹھی کا عصا میں بدل جانا، لاٹھی کا اژدہا میں بدل جانا، اور وہ اژدہا جادوگروں کے ذریعے دکھائی جانے والے جو رسیاں تھیں جو کہ سانپ نظر آ رہی تھی، وہ اژدہا ان سانپوں کو جو ہے نگلنے لگ گیا اور کھانے لگ گیا۔ یہ سارے معجزات، یہ ساری نشانیاں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تو خوب جانتا ہے یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان نشانیوں کو ظاہر کر دے، انہیں تو آسمانوں اور زمین کے رب نے ظاہر کیا، کیونکہ عام قحط ایسا سوکھا پڑ جائے، ایسا قحط پڑ جائے جو کہ لاکھوں کلومیٹر میں پھیلا ہوا، کروڑوں لاکھوں میل کی مسافت میں اچانک مینڈکوں کی کثرت ہو جانا، ایک بلا کی شکل میں، وبا کی شکل میں مینڈکوں کا ظاہر ہو جانا، تمام اناجوں میں گھن لگ جانا، برباد ہو جانا، پانیوں کا خون بن جانا، یہ اثرات جادو کے تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ جادو کے اثرات کا ایک مکان متعین ہوتا ہے، ایک وقت متعین ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ نے ہر عذاب کے آنے سے پہلے، جو عذاب قبطیوں پر اور فرعونیوں پر نازل ہوا، ہر عذاب کے نازل ہونے سے پہلے، ہر نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے فرعون کو بتا دیا کہ اب یہ نشانی ظاہر ہونے والی ہے، اب یہ عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ اور حضرت موسیٰ کے ارشاد کے مطابق اسی عذاب کا نازل ہو جانا، اسی نشانی کا ظاہر ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ کا دعوی نبوت سچا ہے اور یہ نشانیاں ظاہر کرنے والا پروردگار ہے۔ جادو کا تو ایک مقام متعین ہوتا ہے نا، ایک حصار، ایک مقام کی اتنی جگہ کے اندر وہ جادو کام کرے گا، باہر کام نہیں کرے گا، ایک اس کا وقت متعین ہوتا ہے، اتنی دیر تک جو جادوگر ہے انسانوں کی اور لوگوں کی نظر بند کر دیتا ہے، ایک متعین سمے تک ہے نا، لیکن لاکھوں کلومیٹر کے علاقے میں مینڈکوں کی کثرت ہو جانا، لاکھوں اسکوائر کلومیٹر، یہ کیا جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ پانی کا خون بن جانا، اور وہ بھی تب جب اسے قبطی یعنی فرعون اور اس کے اپنے لوگ اس پانی کو پینے کی کوشش کریں تو وہ پانی خون بن جائے، اور وہی بنی اسرائیل جب پیئے تو وہ پانی ہے صاف و شفاف۔ وہ قبطی بنی اسرائیلیوں میں سے کسی سے کہتے کہ ذرا پانی تم اپنے منہ میں لے کر ہمارے منہ میں کلی کر دو، تو جب وہ ایسا کرتے تو جب تک وہ پانی بنی اسرائیلی شخص کے منہ میں ہوتا تو پانی ہوتا، اور جب فرعون کے قبیلے والے شخص کے منہ میں وہ پانی جاتا تو پھر وہ خون بن جاتا، اناج میں گھن لگ جانا، قحط پڑ جانا، یہ ساری چیزیں جادو کیا کہ اثر کی وجہ سے تو نہیں ہو سکتی۔ ان جادو، یہ جادو اگر ہوتے، یہ جادو تو ان کا ایک مقام متعین ہوتا، ایک وقت متعین ہوتا، ایک لمبے علاقے میں ان کا پھیلنا، اور اس وقت تک جب تک وہ توبہ نہ کرے، جب تک وہ توبہ نہ کرے، آ کر کے حضرت موسیٰ سے معافی نہ مانگے، تب تک ان کا رہنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ سارے معجزات تھے جن کو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کے ہاتھوں پہ ظاہر کروایا، ان کے دعوی رسالت کی تصدیق کے لیے، ثبوت کے لیے۔
اسی بات کو حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، فرعون تو خوب جانتا ہے کہ ان نشانیوں کو رب نے نازل کیا ہے، یہ کسی کے جادو کے اثر کی وجہ سے یہ نشانیاں ظاہر نہیں ہوئی ہیں، بصائر، اس لیے تاکہ تم اور تمہاری قوم کے افراد بصیرت حاصل کریں، سمجھیں، غور کریں، فکر کریں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اور جو فرعون نے کہا تھا کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، اے موسیٰ میں تمہیں جادو زدہ، آسیب زدہ محسوس کرتا ہوں اور خیال کرتا ہوں۔ تو اس کا جواب حضرت موسیٰ نے دیا کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اے فرعون میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہوگا، تیری ہلاکت اور تباہی یقینی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں۔ تو مجھے جادوگر سمجھتا ہے یا تو مجھے یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو اپنی تمام تر طاقتوں کے باوجود، اپنی حکومت کے باوجود، اپنی سلطنت اور قدرت کے باوجود، بظاہر مال و دولت کی کثرت کے باوجود، لمبے علاقے پہ تمہارے قبضہ ہونے کے باوجود، میں سمجھتا ہوں کہ یا فرعون مثبورا، تو اندرین ہلاک۔ یہ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے ارادہ کیا کہ حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو، یعنی بنی اسرائیل کو زمین سے نکال، زمین یعنی مصر سے، جہاں پہ بنی اسرائیلی آباد تھے اور جہاں پر فرعون کی حکومت تھی۔ تو اس نے قسم قسم کے مظالم اور قسم قسم کی ایذا رسانیوں کے ذریعے اس نے یہ ارادہ کیا کہ یہ جو بنی اسرائیلی ہیں، حضرت موسیٰ کے قبیلے والے ہیں، یہ مصر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ اس کا ارادہ تھا، چاہا کہ وہ مصر سے ناپید کر دے حضرت موسیٰ کو اور ان کے قبیلہ والوں کو، لیکن کیا ہوا انجام ہم سب جانتے ہیں۔ کئی بار درس قرآن کے ضمن میں یہ واقعات آ چکے ہیں، لہذا میں تفصیل کی جانب نہیں جانا چاہتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے ارادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ اور ان کے قبیلہ والوں کو مصر سے باہر نکال دے، مگر فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، میں نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو سب کو غرقاب کر دیا اور دریائے نیل میں ڈبو دیا۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ واقعہ جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بنی اسرائیل کو یاد دلاتے ہوئے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اے بنو اسرائیل جو آقا کے زمانے میں تھے، جو یہود مدینہ میں آباد تھے، اللہ پاک ان کو خطاب کرتا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو پھاڑ دیا تاکہ تم نکل سکو۔ حضرت موسیٰ اپنے قبیلہ والوں کو لے کر کے نکلے، دریائے نیل پہ جب پہنچے اور پیچھے سے فرعون بھی اپنی فوج لے کر کے تعاقب میں آیا اور بالکل پشت پہ پہنچ گیا بنی اسرائیل کے، اور وہ دیکھنے لگ گئے، وہ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں کہ فرعون آ رہا ہے، اس کے لشکر سارے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ تو عنقریب ہمیں آ کر پکڑ لیں گے اور پھر اس کے بعد ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ سے رب نے فرمایا کہ اضرب بعصاک، اپنی لاٹھی مارو۔ تو انہوں نے اپنی لاٹھی ماری تو 12 راستے پیدا ہو گئے، ہر قبیلے کے لیے 12 قبیلے تھے، 12 راستے پیدا ہو گئے۔ اور جب اس کے بعد پیچھے سے فرعون آیا اور یہ تو نکل گئے، جب فرعون آیا پیچھے سے تو وہ ڈینگے ہانکنے لگ گیا کہ دیکھو میری خدائی کا یہ اثر ہے کہ دریا نے مجھے راستہ دے دیا ہے۔ وہ تو اپنی عبادت کرواتا تھا نا۔ یہ حضرت عیسیٰ سے تقریباً 3000 ایئرس پہلے کا زمانہ ہے، 3000 سال پہلے کا زمانہ، حضرت عیسیٰ سے پہلے۔
اپنا اس نے سونے کا بت بنوایا ہوا تھا سب سے بڑے مندر میں، اور لوگوں کو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا تمہارا رب ہوں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ دریا میں راستہ بنا ہوا ہے تو اپنی فوج سے کہنے لگ گیا کہ یہ دیکھو میری خدائی کا اثر ہے کہ دریا نے بھی مجھے راستہ دے دیا ہے، اب یہ بنی اسرائیلی ہم سے بھاگ کر کے کہیں نہیں جا سکتے۔ تو وہ اندر داخل ہوا، اس کی فوج بھی اندر داخل ہوئی، اور جیسے ہی بیچ دریا میں پہنچا، ادھر تو حضرت موسیٰ یہ پار ہو گئے اپنے قبیلہ والوں کو لے کر، لیکن جب یہ بیچ دریا میں پہنچا نا، اللہ پاک نے پانی کو حکم دیا کہ مل جاؤ، اور جب یہ پانی ملا اور فرعون ڈوبنے لگ گیا تو اس نے نعرہ لگایا اور کہا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جو حضرت موسیٰ کا رب ہے اور ہارون کا رب ہے۔ حضرت موسیٰ کے بھائی تھے حضرت ہارون، کہ میں اسی رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن موت کے وقت کا ایمان تھوڑی ہوتا ہے، ایمان تو ایمان بالغیب معتبر ہے نا، بنا دیکھے ایمان لانا، ورنہ موت کے وقت تو ہر غیر مسلم کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ جب وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، جب فرشتے آتے ہیں عذاب کے اور انتہائی خوفناک شکل و صورت میں جب حضرت اسرائیل آتے ہیں تو اس کے بعد ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام سچا ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ نبی نا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملک الموت سے بڑی دوستی تھی۔ انہوں نے ایک بار حضرت اسرائیل سے پوچھا کہ آپ مجھے وہ شکل دکھا دیں کہ جس شکل میں آپ مومنین کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا نبی اللہ آپ ذرا اپنا رخ ادھر کر دیں۔ تو حضرت داؤد اس یہ الٹی جانب ہو گئے، اور پھر ملک الموت نے کہا کہ اب آپ ہماری جانب دیکھیں، تو دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان جس کے بدن سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں، انتہائی خوشبودار شخص سفید کپڑے میں ملبوس سامنے موجود ہے۔ تو حضرت داؤد نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کے بعد ایمان والوں کو کچھ اور نہ ملے، صرف آپ کا دیدار ہو جائے تو یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اب ذرا وہ شکل دکھا دیجیے جس شکل میں آپ کفار کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو کہا ذرا آپ اپنا رخ پھیر لیں، تو اس جانب ہو گئے۔ کہا کہ اب آپ میری جانب پلٹ لیں۔ تو جب دیکھا تو ایک ایسا شخص سامنے ہے جس کی شکل انتہائی خوفناک ہے، اور یہ کانوں کے سوراخ سے، ناک کے نتنوں سے آگ کی لپٹیں باہر نکل رہی، بال کھڑے کھڑے، انتہائی خوفناک شکل و صورت والا ایک شخص۔ حضرت داؤد غش کھا کر مل گئے، اور جب انہیں فاقہ ہوا تب تک ملک الموت اپنی اصلی شکل میں آ چکے تھے۔ تو حضرت داؤد نے فرمایا کہ اگر کفار کو مرنے کے بعد کوئی اور عذاب نہ ہو، صرف یہ شکل دیکھ لیں، یہی سب سے بڑا عذاب، یہی سب سے بڑا عذاب۔ تو جب جو کفار ہیں، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے اور فرشتوں کو دیکھتے ہیں، عذاب کے فرشتوں کو خوفناک شکلوں پہ جو آئے ہیں، تو سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام حق ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ ایمان بالغیب، بن دیکھے ماننا، یہ معتبر ہے، دیکھ کر تو سب مانتے ہیں۔ بھئی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، یعنی کہ جو آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، آقا کریم کے حوالے سے غلط عقائد رکھتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، آقا کریم کو معاذ اللہ مجبور محض مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا۔ وہاں تو مان ہی جائے گا، وہاں تو سب کو مان جانا ہے، وہاں تو لواء الحمد آقا کے ہاتھوں میں ہوگا، اور اولین آخرین سب اسی حمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور سب آپ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کریں گے۔
اعلیٰ حضرت کا ایک شعر جو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے اور واقعتاً انہوں نے قلم توڑ دیا ہے کہ زمین و زماں تمہارے لیے کا جو مقطع ہے، جو مقطع کہ ہوا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، اور ثنا میں کھلے لوا کے تلے. ذرا پھر سے سنیں، ہوا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، ثنا میں کھلے لوا کے تلے، رضا کی زبان تمہارے. تو یہ رضا، یہ لوا سے مراد وہی لوا، لوا الحمد جب آقا کے ہاتھوں میں ہوگا، اگلے پچھلے سب آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، آپ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں گے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے شعری قالب میں ڈھالا ہے کہ ثنا میں کھلے لوا کے تلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے دکھائی. جواب نہیں، حضور اعلیٰ حضرت کی شاعری. تو جب فرعون ڈوبنے لگ گیا تو اس نے نعرہ لگایا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب کا. لیکن اب پچھتائے بہت کیا جب چڑیا چگ گئی، اب تو ختم ہو گیا مسئلہ، اب ایمان لائے کچھ بھی کریں اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور ادھر فرعون اور اس کے لشکر والے غرقان ہو رہے تھے، ادھر دریائے نیل کے اس پار حضرت موسیٰ اور ان کے قبیلے والے کھڑے تھے. حضرت موسیٰ نے خبر دی اپنے قبیلہ والوں کو کہ فرعون کو ڈبا دیا گیا، لیکن فرعون کی اتنی شان و شوکت وہ دیکھ چکے تھے اور اس کی سلطنت سے اتنے خائف تھے کہ ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا، ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ فرعون ڈوب گیا. اس جیسا بڑا قہر و جبر والا بادشاہ وہ ڈوب گیا، انہیں یقین نہیں ہو رہا. حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ پاک نے دریا کو حکم دیا کہ فرعون کی لاش کو باہر پھینک دے. تو دریا نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا. دو حکمت تھی، پہلی حکمت تو یہی کہ حضرت موسیٰ کے قبیلہ والوں کو دیکھ کر یقین آ جائے کہ فرعون اب نہیں رہا، اب وہ نہیں رہا. اور دوسری حکمت یہ تھی کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ ایک عبرت بن جائے کہ فرعون جیسا بڑا سلطنت والا، طاقت والا، قوت والا، قہر و جبر والا، جب اس کا ظلم نہ چل سکا تو کس کا ظلم چل سکتا ہے؟ جس کی حکومت پوری دنیا پہ تھی، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، جس نے اپنی مورتی سونے کی بنوائی ہوئی تھی، لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا، کسی کو طاقت نہیں تھی کہ اس کے حکم سے جو ہے سرتابی کر سکے. جب اس کی سلطنت باقی نہیں رہی، جب اس کا ظلم ختم ہو گیا، جب اس کا نام و نشان مٹ گیا، تو ماں اور شما اور کوئی اپنی چھوٹی چند روز کی حکومت، چھوٹے سے علاقے پہ حکومت پر اگر کوئی گھمنڈ کرے، فخر کرے تو اس کا انجام کتنا عبرتناک ہوگا اور بھیانک ہوگا، انسان تصور کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، میں نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ڈبو دیا. اور اس کے بعد یہ ہے وہ آیت کریمہ جس کے لیے یہاں پر حضرت موسیٰ کے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 104 اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، ہم نے فرعون کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم مصر میں آ کر کے رہو، اب تم آ کر کے رہو. فرعون چاہتا تھا کہ مصر سے بنو اسرائیل ناپید ہو جائے، وہ وہاں پہ نہ رہے. اللہ پاک نے فرعون کو اور اس کے لا و لشکر سمیت سب کو ڈبو دیا. اس کے بعد فرمایا کہ اسکنوا الارض، تم آؤ اے بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ کی قوم کو اللہ پاک نے فرمایا تم آؤ اور تم مصر میں رہو، تم یہاں پر. اللہ پاک کفار مکہ کو متنبع کرنا چاہتا ہے. یہ آیات مکی ہے نا، مکہ میں اتری، تو مکہ والوں کی بھی سوچ یہی تھی کہ آقائے دو جہاں کو اور آپ کے غلاموں کو مکہ سے نکال دیں اور ناپید کر دیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے.
ان کی حکومت رہے بس. جو کفار مکہ اور مکہ کے رؤسا تھے ان کی خواہش تو یہی تھی نا کہ ختم ہو جائیں مسلمان. اسی وجہ سے وہ قسم قسم کے کبھی شوشے چھوڑتے, کبھی کوئی معجزہ طلب کرتے, کبھی کسی قسم کا عذاب پہنچاتے, کبھی ایذا رسانیاں کرتے, کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے تھے مسلمانوں کو ستانے کے لیے. وہ یہی چاہتے تھے کہ آقا دو جہاں ان کے ساتھ آپ کے غلام تھے یہ جو ہے مکہ سے نکل جائیں اور پھر یہ ختم ہو جائے. اللہ پاک یہ واقعہ بیان کر کے کفار مکہ کو یہ متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ سنو, فرعون تم سے بھی زیادہ طاقتور تھا, تمہاری طاقت اس کی طاقت کے سامنے پرکار کی بھی حیثیت نہیں رکھتی. تم سے بڑا طاقتور تھا, جب اس کی نہیں چلی اہل حق کے سامنے تو تمہاری کیا چلے گا. ہم نے حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو فتح عطا کی اور تمہارے اندر تو کوئی حکومت بھی نہیں ہے اور اتنی طاقت و قوت بھی نہیں ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو ناپید کر دو گے, ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. جب فرعون کا نام و نشان ختم ہو گیا تو تمہاری کیا اوقات ہے. اللہ پاک متنبہ کرنا چاہتا ہے, اور نہ صرف کفار مکہ کو بلکہ فرعونی خیالات رکھنے والے تمام ظالم و جابر حکمرانوں کو جو اہل حق کو ختم کرنا چاہیں, اہل حق کی راہ میں قسم قسم کی تکلیفوں کے کانٹے بچھائیں, اہل حق کو ان کے گھر سے, ان کے وطن سے, شہر سے وہ نکالنا چاہیں. یہ تنبیہ خالی کفار مکہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ایسے تمام لوگوں کے لیے ہے جو کسی کے گھر کو اجاڑنا چاہیں اور یہ چاہیں کہ ان کو ہم ختم کر دیں گے. اللہ پاک فرمانا چاہتا ہے کہ فرعون جیسے جب ظالم و جابر اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے تو چھوٹے موٹے یہ وقتی حکمران کیا کر سکتے ہیں. وقتی حکمران جن کی حکومت آج ہے کل نہیں, جن کی حکومت ایک انتہائی قلیل مسافت پہ ہے. فرعون تو اکیلا بادشاہ تھا اپنے زمانے میں. میں عرض کرنا چاہوں گا یہ تنبیہ ہے خدائے پاک کی جانب سے. تو فرمایا اسکنوا الارض, مصر میں اے بنی اسرائیل اب تم آ کر کے رہو. اور اس کے بعد بنو اسرائیل کو بھی اللہ پاک خبردار کرتا ہے. جب یہ مت سمجھنا کہ ہم نے تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیا اور مصر میں تمہیں آ کر کے بسایا تو تم جو چاہو وہ کرو, ایسا مت سمجھنا. اور پھر تم اپنی طاقت و قوت کے نشے میں آ کر ہمارے حکم سے سرتابی نہ کرنا, کیونکہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. آج تم یہاں آؤ بسو لیکن ہمارے احکام کے تابع بن کے رہو, دین کے تقاضوں پہ عمل کرو, کیونکہ جب آخرت کا وعدہ آئے گا کہ جس کا ایک وقت مقرر ہے جہاں سب کو پہنچنا ہے, جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو وہاں پر ہم سب کو ایک ساتھ اٹھا کر کے جمع کریں گے اور سب سے حساب لیں گے. اللہ پاک نے فرمایا جینا بکم لفیفا, اے بنو اسرائیل ہم تم کو بھی اٹھائیں گے اور تم میں سے جو نیکوکار, بدکار, گناہگار یا اچھے لوگ ہوں گے سب کو, اور ساتھ ہی ساتھ جو قبطی لوگ دریائے نیل میں غرقاب ہوئے ان کو بھی اٹھائیں گے, اور جیسے ان سے حساب لیں گے ویسے تم سے بھی حساب لیں گے. ایسا مت سمجھنا. وہ کہتے تھے بنی اسرائیل آقا کریم کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کی پیاری مخلوقات ہیں, اللہ کی پیاری مخلوق ہیں, اللہ پاک ہمیں عذاب نہیں دے گا, جہنم تو ہمیں چھوئے گا تک نہیں, ہماری جاگیر جنت ہے, ہم جنت میں رہیں گے. یہ وہ سوچ ہے جو کہ ہمارے اندر بھی آ جا رہی ہے آج, بلکہ آ گئی ہے. یہودیوں کی جو سوچ تھی وہ کیا تھی, ہم کچھ بھی کرتے رہیں جہنم ہمیں نہیں چھوئے گا, چاہے ہمارے عقیدے جس قسم کے ہو جائیں, ہمارے اعمال جیسے ہو جائیں, تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پامالی میں ہم چاہے حد سے گزر جائیں لیکن ہم خدا کی پیاری مخلوق ہیں. اللہ پاک ہمیں جہنم میں کبھی نہیں ڈالے گا چاہے ہمارے عذاب جیسے ہو. اور کم نصیبی کہہ لیں, شومی قسمت کہ آج ہمارے اندر بھی یہ سوچ
کہ چاہے ہم کچھ بھی کر لیں ہم بھی پیاری امت ہیں، ہم کو کچھ نہیں ہوگا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سن لیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ اس امید پر گناہ کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے خدا کی پیاری مخلوق کی نشانی یہ نہیں ہے۔ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ جس امت سے محبت کرتا ہے، اس کی یہ نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیارے بندوں کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کے ساتھ چمٹ کر کے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی سنت کو حفظ جاں بنا کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا اپنے لیے انتہائی شرف کی بات سمجھتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے پیارے بندوں کی نشانی۔ اللہ کے پیارے بندوں کی نشانی یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ کر اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ پاک معاف کر دے گا، ہم تو اس کے پیارے بندے ہیں۔ روزہ چھوڑ کر اور سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے گا، ہم تو اس کے پیارے بندے ہیں۔ یہ سوچ یہودیوں کی تھی، وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم خدا کی پیاری مخلوق ہیں، اللہ پاک ہمیں جہنم میں ہرگز نہیں جانے دے گا، جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی تک نہیں، چاہے ہم کچھ بھی کریں۔ اور آج وہ سوچ ہمارے اندر اگر آ رہی ہے تو سمجھ لیں کہ ہم آقائے دو جہاں کے طریق پر ہیں یا آپ کے زمانے کے یہودیوں کے طریق پر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بنو اسرائیل سے کہ آج اگر تم کو کامیابی مل گئی اور مصر میں آ کر بس گئے، تمہارا دشمن ہلاک کر دیا گیا، تو یہ مت سمجھو کہ تم جو چاہو کرتے رہو اور پھر تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، نہیں، بلکہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ہم جیسے ان قبطیوں کو اور فرعونیوں کو اٹھائیں گے ویسے تمہیں بھی اٹھائیں گے، جیسے ان سے سوال کریں گے ویسے تم سے بھی سوال کریں گے، جیسے وہ جہنم کے حقدار ہوں گے ویسے تم میں سے بھی جو اس قسم کے اعمال والے ہوں گے جو اعمال جہنم میں لے کر کے جاتے ہیں، تو تم بھی جہنم کے حقدار ہو۔ اذا جاء فاذا جاء وعد الاخرہ جئنا بكم لفیفا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد فرماتا ہے اللہ پاک قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ ذرا ربط کو سمجھ لیں کہ پچھلی آیات سے اب جو آیت نمبر 105 میں قرآن مجید کی عظمت بیان کی جا رہی ہے تو اس مضمون میں اور پچھلے مضامین میں کیا نسبت ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ پاک نے کفار کے مطالبے کو بیان کیا ہے کیونکہ وہ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کے معجزات کا بیان کیا کہ حضرت موسیٰ کو ہم نے معجزات عطا کیے، 9 معجزات، اور اس کے بعد بیان کیا کہ ان معجزات کو دیکھ کر بھی فرعون ایمان نہیں لایا اور غدار ہو گئے۔ اب اللہ پاک یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ ہم تمہارے فرمائشی معجزات اس وجہ سے نہیں ظاہر کرتے کیونکہ اگر تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تمہارا حشر بھی فرعون اور اس کے لوگوں کی طرف ہوگا، اور یہ میرے علم میں ہے کہ تم میں سے کچھ بعد میں ایمان لائیں گے، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ تو تمہاری نسلیں ایمان لائیں گے۔ لہٰذا یہ میری رحمت ہے کہ میں تمہارے فرمائشی معجزات کو ظاہر نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ سب سے بڑا میرے حبیب کا معجزہ قرآن موجود ہے تمہارے سامنے، سب سے بڑا معجزہ قرآن، کہ جو کہ ہمارے نبی کے دعوی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے کافی ہے بطور ثبوت و دلیل۔ جب یہ موجود ہے تو اب پھر کسی اور معجزہ کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ پاک قرآن کی عظمت بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، کہ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا، یعنی کہ 2 مضمون، یہ بلکہ کہہ لیں ایک ہی مضمون اللہ پاک نے 2 طریقے سے بیان کیا۔ پہلا طریقہ یہ کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ،
حق کے ساتھ، یعنی قرآن کے جو مشمولات ہیں، قرآن ہمیں جو تعلیمات عطا کرتا ہے، جو ہدایتیں دیتا ہے، وہ تعلیمات سر تا سر حق ہے، باطل کا وہاں پر گزر بھی نہیں۔ کہ اب اسی مضمون کو دوسرے طریقے سے بیان کیا اور فرمایا کہ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور دوسری بات کہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا۔ مضمون تو یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات حق ہے۔ کیا ہے قرآن کی تعلیمات؟ عقیدہ توحید ہے، اللہ کا ایک ہونا، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ ہمارے آقا اللہ کے رسول ہیں، عقیدہ رسالت یہ بھی حق ہے، عقیدہ آخرت یہ بھی حق ہے، قبر کی زندگی یہ بھی حق ہے، اس کے بعد زندگی گزارنے کے طریقے جو اللہ پاک نے بیان کیے وہ تمام طریقے حق ہیں، حق تک پہنچانے والے۔ تو اللہ پاک فرمانا چاہتا ہے ایک ہی مضمون کو دو مختلف طریقے سے بیان کر کے، یہ بطور تاکید کہ قرآن کی حقانیت پر کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہم نے حق کے ساتھ قرآن کو نازل بھی کیا ہے اور قرآن حق کے ساتھ نازل بھی ہوا ہے۔ میرا نازل کرنا بھی حق کے ساتھ، اس کا نازل ہونا بھی حق کے ساتھ۔ یہ تاکید کے لیے ہے کہ قرآن کی حقانیت کو اللہ پاک تاکید کے ساتھ بیان کرے کہ اس کی مشمولات، اس کے جو احکامات ہیں، جو عقائد بیان ہوئے ہیں، وہ ایسے حق ہیں کہ ان میں باطل کا شک و شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہیں صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا یہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ تم خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے محبوب تمہارا کام یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر قرآن نازل کیا، اب تم قرآن اپنی قوم کے سامنے پیش کر دو۔ اب ان کا یہ کام ہے کہ وہ اس قرآن پہ غور کریں، فکر کریں اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ ان کا کام، تمہارا کام پہنچانا ہے۔ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے معجزات کا مطالبہ کرتے جائیں کہ ان پہاڑوں کو کھسکا دیجیے تو تم کھسکا دو۔ وہ مطالبہ کریں کہ آسمان سے کوئی سیڑھی نمودار ہو جائے اور آپ چڑھ جائیے، اور سیڑھی آ جائے اور آپ چڑھ جائیں، یا فرشتے نازل ہو جائیں آپ کے سامنے، آپ کے پاس بالکل بظاہر، آپ کے پاس سونے کا محل ہو، آپ کے پاس باغات ہوں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ فرمائشی معجزات دکھانا محبوب یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے جو حق کو یعنی قرآن کو قبول کرے اس کو بشارت دینا کہ اس کے لیے دنیا کی بھی کامیابی ہے اور اخروی کامیابی ہے، اور جو اس حق کا انکار کرے اسے ڈرانا کہ وہ دنیا میں بھی رسوا کیا جائے گا اور آخرت کی رسوائی تو اس کا مقدر بنے گی۔ تو تمہارا کام، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا کام ابشار اور انذار ہے، خوشخبری سنانا اور ڈر سنانا ہے۔ یہ کام نہیں ہے کہ تم لوگوں کے فرمائشی معجزات اور لوگوں کے مطالبات پورے کرتے رہو، آسمان سے یہ ہو جائے، زمین سے یہ ہو جائے۔ یہ حبیب تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام حق کو واضح کر دینا ہے، بتا دینا ہے کہ یہ حق ہے، یہ غلط ہے۔ باقی وہ مانے ٹھیک، نہ مانے تو دونوں جہان کی رسوائیاں ان کا مقدر بنے گی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اسی بات کو کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ محبوب ہم نے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبریاں دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ اس کے بعد آیت نمبر 106 ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے نازل کیا ہے، جدا جدا کر کے۔ کیا مطلب؟ ایک ہے انزال، ایک ہے تنزیل۔ کئی بار غالباً اس مضمون کو بیان کر چکا ہوں
جو آیت نمبر 105 میں اللہ پاک نے بیان کیا وہ ہے انزال، وبالحق انزلناہ، ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا. انزلنا یہ انزال سے بنا ہے، اور انزال کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک بار ہی اتار دینا. اور یہاں پر اللہ پاک فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا، یہ تنزیل سے بنا ہے، اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دھیرے دھیرے وقفے وقفے سے اتارنا. انزال، تنزیل. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کو یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی جانب ایک بارگی شب قدر میں نازل کیا ہے نا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر جو اسی مہینے کی آخری عشرے میں سے ایک تاک رات ہے. تو انزال یعنی قرآن کا دفعتاً واحدتاً اترنا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی جانب، یہ شب قدر ہے. انزال. تنزیل وقفہ وقفہ سے اترنا، یہ 23 سال کی مدت میں، اور یا حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق 20 سال کی مدت میں، 20 یا 23 جو بھی ہو، 20 یا 23 سال کی مدت میں، روایتیں مختلف ہیں، قرآن آقائے دو جہاں پہ وقفے وقفے سے اترا. اب اس پر کفار اعتراض کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر قرآن خدا کی کتاب ہے تو یہ اللہ رب العزت نے ایک بارگی کیوں نہ نازل کر دی؟ وقفے وقفے سے تو انسان کتابیں لکھا کرتا ہے. اور ان کی دلیل کیا؟ دلیل یہ تھی کہ انسان کا علم ناقص ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی کسی اہم عنوان پہ کئی سو صفحات کی اگر کتاب لکھے گا تو ایک بارگی بیٹھا اور لکھ دیا ایسا تو نہیں ہوگا، بلکہ سوچ سوچ کے وہ لکھے گا. آج 10 پیج لکھا، کل 10 پیج لکھا، ایسے کرتے 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 ایسے ہوتا ہے نا. بڑی بڑی جو شاہکار تصنیفیں وہ سالوں میں لکھی گئی ہیں. تو کفار یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ کسی کتاب کا ٹھہر ٹھہر کے وقفے وقفے سے لکھا جانا یا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے کسی انسان نے لکھا. اور قرآن جو تھا وقفے وقفے سے نازل ہوتا تھا، 23 سال کی لمبی مدت میں اترا. تو کہتے تھے کہ کیا اللہ رب العزت بھی معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ سوچ سوچ کر کے وہ قرآن کی آیت جو ہے اتارتا ہے؟ وہ کہتے تھے کیا اس کا علم بھی معاذ اللہ ناقص ہے؟ تو وہ یہ اعتراض کیا کرتے کہ اگر قرآن خدا کی کتاب ہوتا تو اس کو اللہ پاک یک بارگی نازل کرتا، دھیرے دھیرے کر کے نہیں نازل کرتا، کیونکہ اللہ کا علم ناقص نہیں ہے، کامل ہے. اللہ پاک ماضی حال مستقبل سب کو جانتا ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ آج ایک حکم دے اور پھر اس کے 2 سال بعد کوئی اور حکم دے دے؟ ایسا کی وہ جب جانتا ہے کہ آخر میں یہی حکم رہ جانا ہے تو ایک بارگی اسی حکم کو کیوں نہ نافذ کر دے اللہ. یہ ان کا اعتراض ہے. اب اس کا جواب سنیں جو اللہ پاک نے دیا. صرف یہیں پر نہیں بلکہ ایک جگہ اور سورہ نحل میں بھی دیا. سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے جواب دیا اور اس کی 3 حکمتیں بیان کی، جس میں سے ایک حکمت یہاں پر اللہ پاک فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا وقفے وقفے سے، کیونکہ محبوب لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، وقفے وقفے سے پڑھیں. آپ کے ساتھ آپ کے اوپر اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ محبوب جیسے جیسے آیات نازل ہوں گی ویسے ویسے آپ ان آیات کو قوم کے سامنے پیش کریں گے. تو ہم ٹھہر ٹھہر کے وقفے وقفے سے قرآن کی آیات آپ کے اوپر اس وجہ سے نازل کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کے اور وقفے وقفے سے وہ آیات لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں، لوگوں کے لیے آسانیاں. انسان کا علم ناقص ہے، جو ان کا
اعتراض تھا وہی اعتراض میں ان کا جواب بھی ہے۔ انسان کا علم ناقص ہے، اس کے اندر قوت اخذ میں کمی ہے، قوت فہم اس کی جو ہے کم ہے، ایک بار کی وہ تمام علوم نہیں سیکھ سکتا، ایک بار کی وہ تمام باتیں نہیں سمجھ سکتا، اسے وقت لگتا ہے انسان۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی اتارا ہے تاکہ لوگ اسے سمجھیں، لوگ اس سے جو ہے تعلیمات حاصل کریں، لوگ اس سے ہدایتیں حاصل کریں۔ تو اب جب لوگوں کو سمجھنا تھا، اگر پورا قرآن یکبارگی نازل کر دیا جاتا تو کیا وہ یکبارگی اس پورے قرآن کو سمجھ سکتے تھے؟ یکبارگی اسے لے سکتے تھے؟ وہ عمل کرنے کے لائق ہوتے اس کے احکام پہ؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو میری رحمت ہے تمہارے اوپر کہ ہم نے قرآن کی آیات کو تمہارے اوپر یکبارگی نہیں نازل کیا بلکہ ٹھہر ٹھہر کے 23 سال کی مدت میں نازل کیا تاکہ تمہارے لیے آسان ہو، سمجھنے میں بھی، پڑھنے میں بھی، عمل کرنے میں بھی تمہارے لیے آسان ہو۔ اسی چیز کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ لِتَقْرَأُوا عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ کہ محبوب تم لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ہم نے اسے بتدریج نازل کیا، تدریجاً، یکبارگی نازل نہیں کیا۔ ایک حکمت یہاں پر بیان کی گئی، باقی جو سورہ نحل ہے، سورہ نحل میں بھی اس کی 3 حکمتیں بیان کی گئی اور انشاءاللہ وہ جو تینوں حکمتیں ہیں یہیں سے ہم اپنی گفتگو کو اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کچھ انتہائی سخت ضرورتیں ہیں یہ میرے سامنے، جس کی وجہ سے آج کچھ سمے پہلے ہی میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ جو قرآن کو جدا جدا نازل کرنے کی حکمتیں، 3 حکمتیں ایک ہی آیت میں جو اللہ پاک نے بیان کی ہیں، اور انشاءاللہ باقی کی آیات سورہ بنی اسرائیل کی ان کے حوالے سے اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی نشست ہو سکتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل ہماری مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو تفسیر ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں مکمل ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، اس کی تعلیمات کو عام کریں اور زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔